السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سلام کو عام کرنے کی اہمیت اور فضیلت سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کے اس لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ حدیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کر سکوں کہ یہ چھوٹا سا جو عمل ہے اس کی فضیلت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال اور اس کے علاوہ بھی بڑے اعمال بھی جو اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 5193۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں بہت سلام کیا کرو۔ اچھا، یہ ایک حدیث ہے جو کلیئرلی اس بات کی طرف انڈیکیشن دے رہی ہے کہ سلام عام کریں گے تو محبت آپس میں ہوگی اور وہ جنت میں جانے کا سبب ہوگی۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، اور یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو دیکھ کے جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو یعنی نماز پڑھو، اور تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلے کے لیے سلام آپس میں کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ جب بھی جیسے پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اور آپس میں تم محبت کرو گے تب جب سلام عام کرو گے، یہ مفہوم ہے پچھلی حدیث کا۔ تو اس میں اب ظاہر ہے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپس میں جو محبت کی جائے گی وہ اللہ کے لیے ہی کی جائے گی، یعنی اس کے پیچھے نیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، اور محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے ہی کرنی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو اسلام کے اندر نہایت امپورٹنٹ ہے۔ ہر کوئی نیک عمل کے پیچھے موٹیو یہ اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو خالص کرنا ہوتا ہے، تو وہ عمل اسلام میں قابل قبول ہوتا ہے، اور جس عمل کے پیچھے اخلاص نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہ ہو، وہ عمل رد ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ہم آپس میں محبت کریں گے اللہ کے لیے تو، اور حدیث ایک مشہور بھی ہے الحب للہ والبغض للہ، تو اس کو سامنے رکھ کے پھر وہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، آج ان کے لیے نور کے ممبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا جو مقام ہوگا، نور کے ممبر جو ان کو دیے جائیں گے، انبیاء اور شہداء بھی اس پہ رش کر رہے ہوں گے اس مقام پہ۔ تو اب ان ساری باتوں کو احادیث کو سامنے رکھا جائے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے آپس میں محبت کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی اللہ کے لیے، اور ان جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے۔ اور وہ ممکن کیسے ہے جب آپ آپس میں سلام کریں گے، اسلام کو عام کریں گے؟ تو یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے یہ عمل، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا اور سلام کو عام کرنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تم سلام کرو
چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. آج کل ہم نے سلام صرف اس کو ہم کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے نہیں کرتے جو سلام کرنے کا حق ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ سلام کرنے کا جو حق ہے، ہم جس کو جانتے ہیں ہم اس کو کیوں نہیں ایسے سلام کرتے. تو سلام بیسکلی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کو. یعنی ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم کہتے تم پر سلامتی ہو. اگر کہہ رہے ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، رحمت اور برکت ہو. تو یہ جو دعا ہے ہم جسٹ ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچے دل سے جب اپنے بھائی سے ملیں کسی سے، تو ہم اس کو پہلی بات یہ کریں، سچے دل سے اس کو دعا دیں، اس کو سلامتی کی اور اس پر رحمت کی اور برکت کی. تو نیچرل بات ہے جب کوئی انسان کسی کو ملے گا، جب مسلمان بھائی کسی کو ملے گا اور اس کو پہلی بات ہی سچے دل سے یہ دعا دے رہا ہوگا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. جواب میں وہ بھی آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، یعنی سچے دل سے وہ بھی دعا دے گا سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی. تو یقیناً پہلے والے کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی. تو یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے سلام کو عام کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ چھوٹا سا عمل ہے اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل کے جو دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہم عین اسلام میں آئیں گے، ایگزیکٹ اسلام میں داخل ہوں گے جیسے صحابہ کرام داخل تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ نظر کرم کریں گے، رحمت کریں گے. تو ہم اس مشکل سے نکلیں گے جس مشکل میں ہم انڈیویجولی بھی ہیں اور کولیکٹیولی بھی، ہم ایز اے امت بھی اس مشکل میں ہم جو اس وقت ہیں ہم نکلیں گے تب جب ہم اپنے آپ کو عین اسلام میں داخل کریں گے. چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی اور بڑی سے بڑی بات میں بھی ہم اپنے آپ کو لے کے آئیں گے. اور اس دنیا میں اس کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اصل بات تو یہ ہے یعنی دنیا میں بھیجے گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاننا ہے کہ ہم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں. تو ظاہر ہے اس میں رہ کے وہی عمال کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہے، تاکہ قیامت کے دن جب ان کے حضور حاضر ہوں تو خوش ہوں نہ کہ پریشان ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب اس میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، یہاں سے اہمیت تو واضح ہے اس کی اسلام کو عام کرنے کی. اب اس میں اس کو اس طرح سے بھی کہتا ہوں، اس کو اس طرح سے بھی آپ لوگوں کے سامنے بات کو رکھتا ہوں کہ اسلام کی ہر ٹیچنگ، ہر تعلیم صحیح اور اچھائی کی طرف بلاتی ہے، جو کہ کسی بھی دین کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے. کوئی یہاں پہ کہے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے مذاہب جو ہیں وہ بھی تو اچھی باتوں کی، صحیح باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، تو وہ بھی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جب کسی بھی مذہب دوسرے میں اسلام کے علاوہ انسان داخل ہوتا ہے، جو بڑے مذاہب ہیں جو کرسچینٹی اور جوڈازم ہے، تو وہ پہلے ہی سب سے پہلے ایک ایسی اس خدا جس کو ماننا ہے اس کے اندر ایسی خامی پہ یقین کرنے کا سوال کرتے ہیں جو کہ مطلب ہے کہ اچھائی کی بات نہیں ہے. جب آپ کسی ہستی یا کسی خدا کی طرف بلاتے ہیں تو آپ اگر اس میں اگر کوئی خامی نہیں ہوگی تو یہ اچھائی والی بات ہے کہ پھر اس خدا کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے جو تعلیمات ملیں گی، جو باتیں انسان کو ملیں گی، ان میں خامی نہیں ہوگی. لیکن جب آپ کسی ایسے خدا کی طرف بلاتے ہیں جس میں پہلے ہی آپ کہتے ہیں کہ پہلے مانو اس کے اندر خامی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو پھر اس کے اندر سے جو تعلیمات وہ دیں گے یقیناً ان میں بھی خامیاں ہوں گی. تو یہ نیچرل پہلی بات ہے، بنیادی ہے. تو اسلام جو ہے، اسلام پہلے یہ بات کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. مطلب اسلام بات یہ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی ان کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد. تو یہ اسلام کی، میں واپس آتا ہوں اس بات پہ کہ اسلام کی سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی تعلیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اب اسلام کو دیکھیں کہ آئیڈیل سوسائٹی اگر کوئی انسان جاننا چاہتا ہے یا اس کو بارے میں امیجن کرنا چاہتا ہے
تو اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھے گا تو ہر تعلیم اس کو بتائے گی کہ یہ بنیادی اصول ہے آئیڈیل سوسائٹی کی۔ اب دیکھیں اسلام کو ہم عام کرنے کے لیے اسلام میں کہا گیا اور کس درجے کا اس کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے، یہ حدیث کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے، تو اسلام کو عام کرے گا تو اس کو اتنا ریوارڈ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کا بیسک پرنسپل ہے کہ جب کوئی کسی کو ملے تو اس کو دعا دے، اتنے خوبصورت اور پیارے الفاظ سے دعا دے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر برکت ہو، اور لوگ پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور اچھے طریقے سے رہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اور سوسائٹی ایسی ہو جو ایک دوسرے کی خیر خواہی والی سوسائٹی ہو، جس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یعنی دکھ دینا یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ تو آج کل جو اس دنیا کا حال ہے، جس میں جھوٹ دھوکہ جو ہے اپنے عروج پہ چلا گیا ہوا ہے، یقیناً اس وقت اس دنیا کو اسلام ہی کی ضرورت ہے۔ اور جو باطل قوتیں ہیں انہوں نے یہ بھی ایک محاذ پہ ایسا مطلب کام کیا ہے کہ ایک طرف تو پوری دنیا کو ظلم سے بھرا ہوا ہے اور دوسری طرف اسلام کے بارے میں غلط باتیں مشہور کی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور مس انڈرسٹینڈنگز فلوٹ کروائی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، تاکہ کوئی انسان، کوئی بچہ جب بڑا ہو رہا ہو تو وہ اسلام کے بارے میں صحیح بات جان ہی نہ سکے، بلکہ اس کو غلط باتیں ہی پتہ چلیں۔ اور جب تک وہ مطلب ہے کہ بڑا ہو جائے تو وہ کسی ایک جگہ پہ سیٹل ہو جائے تو پھر اس کے لیے اسلام کی طرف آنا ویسے ہی مشکل بنا دیا جائے۔ بہرحال لیکن یہ ہونا تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم وعدہ کیا ہوا ہے، جو لوگ یہ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان کو ضرور بہترین زندگی دنیا میں بھی عطا کریں گے۔ تو یہ تو وعدہ تو ہے انشاءاللہ۔ قرب قیامت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا جو ظلم اور زیادتی سے بھر جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے ایک بندے کو ظاہر کریں گے، جس کے ذریعے سے وہ دوبارہ دنیا جو عدل سے بھرے گی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، امام مہدی کی بات میں کر رہا ہوں، تو یہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے ویسے رکھ دیتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں جو اصول ہیں وہ کیا ہیں، کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، پیدل جو ہے وہ جو کھڑا ہے اس کو سلام کرے، یا جو رکا ہوا ہے اس کو سلام کرے، اور کوئی شخص اگر کہیں سے نکل رہا ہے تو وہ سلام کرے، کہیں پہ داخل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے، وہ کھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے بچوں السلام علیکم، یعنی آپ خود بچوں سے سلام کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی محفل میں کسی کو سلام کیا تو محفل میں سے کسی ایک نے بھی اس کا جواب دے دیا تو وہ پوری محفل کے لیے، ساروں کے لیے کافی ہے۔ اور پھر قرآن میں ہے کہ جب کوئی تم سے سلام کرے تو تم اتنے ہی الفاظ اس کو لوٹا دو یا اس سے بڑھ کر لوٹاؤ۔ تو یعنی اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو یا آپ وعلیکم السلام کہیں، یا آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اس سے بڑھ کر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام میں پہل کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کہ جب آپ کوئی بھی اسلام میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہوگا، اللہ کے وہ قریب ہوگا۔ اور پھر جو السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 20 نیکیاں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں۔ تو اس طرح سے بھی بتایا گیا، اسلام کرنے کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ جہاں تک صحابہ کے عمل کا تعلق ہے تو صحابہ کرام آپس میں سلام اتنا عام کرتے تھے، چاہے جانتے تھے یا نہ جانتے تھے، ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بازار میں چلے جاتے تھے اور جس کے پاس سے گزرتے تھے اس کو سلام کرتے تھے، جس سلام کو عام کرنے کے لیے بازار کا چکر لگایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اور یہاں تک ملتی ہے کہ اگر کوئی دو صحابہ آپس میں جدا ہوتے تھے، چاہے چند لمحوں کے لیے جدا ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی ملتے تھے پھر سلام کرتے تھے۔ مطلب اس حد تک وہ اس کو
مطلب ہے کہ عام کرتے تھے اسلام کو. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ منٹوں کے اندر آپ کو جو آپس میں اسلام کو عام کرنا ہے اس کی اہمیت کو رکھ سکوں. اس میں اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. آج کل کے فتنوں کے دور میں میں اپنی ویڈیوز میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں ان اعمال کے ساتھ جڑنا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. وہ اعمال جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوں، وہ اعمال جو اللہ کے قرب کا باعث ہوں، وہ اعمال جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کریں، ان اعمال کو کرنا اور ان پہ خود بھی قائم رہنا اور اپنی نسلوں کو بھی اس پہ لانا. یہ فتنوں کے دور کی مین بات ہوتی ہے کہ اچھائی پہ چمٹ جانا اور ایسے عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ جن سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور سلام کو عام کرنا یہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو ہوگی آپ لوگوں کی، اور ظاہر اللہ کے لیے کریں گے تو جنت میں داخلہ بھی ہے، نور کے منبر بھی ہیں. اور پھر اس وقت جو آج کل کا دور ہے، کس کو نہیں اس وقت ضرورت اس چیز کی کہ اس کو سلامتی چاہیے ہو، یا اس کو اللہ کی رحمت چاہیے ہو، اللہ کی برکت چاہیے ہو. کون ہے جو اس چیز سے انکار کرتا ہے فتنوں کے دور میں؟ ہر ایک کو چاہیے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. مطلب ہر شخص جو ہے ذہنی، جسمانی، مالی اور مختلف قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب کوئی انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو کیا پتہ کس کی، اگر وہ اس طرح سے سلام کرے کہ وہ سچے دل سے ذہن میں رکھا ہو اس نے کہ میں دعا دے رہا ہوں اس کو، تو اللہ کیا پتہ اس کے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں تو انسان کو اس مشکل پریشانی سے نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام کی روح کو، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکیوں پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا اللہ یا حی.